बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान के पसमानदा इलाके के गरीब लोगों और का जो मयार ज़िंदगी है उसको अपलिफ्ट करना और फिर गुर्बत को कम करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इन तमाम कामों को करने के लिए एक बड़ा बोल्ड और बहुत बड़ा स्टेप लिया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से। एहसास प्रोग्राम उसका नाम है। 23 मशावरती इजलास हुए और 45 दिन की लगातार प्लानिंग हुई इसके ऊपर। फिर 359 एक्सपर्ट्स इसमें शामिल हैं और इन एक्सपर्ट्स के साथ शुरू होने वाला ये जो प्रोग्राम है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 144 बिलियन रुपीस से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट अब 203 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। गरीब बेघर अफराद के लिए शेल्टर होम, लंगर खानों का एहतमाम और इसी मद में आज कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का भी इफ्तिताह किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से और उन्होंने खुद जो है वो गरीबों में खाना भी तकसीम किया। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर भूख और अफलास का जो मुआशरती नासूर है तमाम तर इंसानी हकूक़ की नफ़ी करता है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि गुर्बत के खात्मे के लिए करप्शन का खात्मा जो है वो कितना ज़रूरी है। इन तमाम तर पॉइंट्स पर बात करने के लिए जो मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है उसका तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर महनाज हसन साहिबा ने। आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट सोशल वर्क पंजाब यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ आपका एक और बड़ा अहम तारुफ है, पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करती हैं एज कंट्री एक्सपर्ट ऑन सोशल प्रोटेक्शन इशूज़ ब्रेमन यूनिवर्सिटी जर्मनी से तशरीफ रखते हैं। साथ ही खालिद फारूकी साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मरकजी रहनुमा PTI हैं। सर आपको भी वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। इससे पहले कि डिस्कशन का आगाज़ किया जाए नाज़रीन, आज जो वज़ीर आज़म साहब ने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और फिर उसके बाद उन्होंने खिताब भी किया। चंद चीदा बातें उनकी जो हैं वो हम सुन लेते हैं इस क्लिप में, फिर वापस आते हैं और डिस्कशन करते हैं। हम जो इसको एक फलाई रियासत बनाने जा रहे हैं ये उसका आगाज़ है। हमें अपना मुल्क के अंदर ध्यान रखना है कि हमारे कई ऐसे इलाके हैं जिधर लोग भूखे सोते हैं। जून के अंदर हम एक ऐसा प्रोग्राम एहसास का लेके आ रहे हैं, 3 करोड़ ख़ानदान आधी आबादी से भी ज़्यादा, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडीज़ देंगे, उनके अकाउंट्स पे पैसे भेजेंगे ताकि वो उनके लिए घी या आटा ये महंगा हो तो घरों के अंदर डायरेक्ट पैसा जाए। और फिर किसानों के लिए भी एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि उनको डायरेक्ट पैसे देंगे ये जो खादें इस्तेमाल करते हैं इनकी जब कीमतें, ताकि पाकिस्तान में एक इनकलाबी सिस्टम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ये जून से जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा डेटा। जमशेद साहब आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर साहब एहसास प्रोग्राम के अंडर बात करते हैं तो लिटरली बहुत अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि तमाम मकासद इस हवाले से नेक है। सिर्फ थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिएगा, व्हाट इज़ एहसास प्रोग्राम एक्चुअली और ये क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बेसिकली अगर थोड़ा सा देखें ना पाकिस्तान की आप कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक्स को, तो यहाँ कोई 60.8% लोग हैं जो $2 पर डे से कम इनकम वाले। बिल्कुल सही। $2 पर डे पर कैपिटा से कम इनकम वाले जो लोग हैं ये आप कह लें कि ये फूड इनसिक्योर हैं। ये जो जिसे कहते हैं ना एक बैलेंस खुराक या मुतवाज़न खुराक वो नहीं खा सकते। और खुराक के बारे में ये है कि अक्सर लोग हम यहाँ मतलब एक पुरानी बात थी रोटी कपड़ा मकान और आज की बात है जी सेहत तालीम। अच्छा, सो सेहत और तालीम ये दोनों ही खुराक के बगैर नहीं आ सकती। कपड़ा भी बात की बात है, मकान भी बात की बात है, सेहत भी बात की बात है, तालीम भी बात की बात है। उनसे पहले मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जो बेसिक इंसान की 3 चीज़ें रखी हैं अल्लाह ताला ने, साफ़ हवा, उसका जिक्र भी शुरू हुआ है बहुत देर बाद, मतलब एनवायरनमेंट के हवाले से बड़ी देर बाद। अच्छा, दूसरा है साफ़ पानी, इसका जिक्र बड़ा कम आता है। बिल्कुल सही। और तीसरी बात है खुराक। मैं समझता हूँ कि आज के इंसान को पहली 3 बातें ये कर रही है, साफ़ हवा, साफ़ पानी और खुराक। सो हम खुराक की चूँकि बात हो रही है तो 61% लोग अगर फूड इनसिक्योर हैं तो उन लोगों को फिर खुराक के हवाले से ये है, अगर किसी बंदे ने एक मतलब स्टडी है खुराक के हवाले से कि जिस बच्चे ने माँ के पेट में 9 महीने और 36 महीने पहले 45 महीने जिस बच्चे को खुराक पूरी नहीं मिली, वो बच्चा एवरेज उसकी जो कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी GDP में फॉर द होल लाइफ 56% कम है। 56% उसकी
GDP میں یا ایوریج انکم اس کی کم ہے ایز کمپیئر ٹو اس بچے کے جس کو خوراک پوری ملی ہے. سو جب جسے بھوک کہتے ہیں ہنگر جس کو کہتے ہیں اس کا نام یہ ہے کہ جب ہوتی ہے فیل ہوتی ہے اٹس اے پین بیسیکلی اٹس اے باڈی پین. جب آپ کو ہنگر ہے تو اٹس اے پین. پین میں ہوتے ہوئے آپ کسی کلاس روم میں نہیں بیٹھ سکتے, کلاس میں فوکس نہیں کر سکتے, پڑھ نہیں سکتے. سو تعلیم آئے گی کہاں سے اگر آپ کلاس میں بیٹھ نہیں سکتے اس پین کے ہوتے ہوئے, یا آپ کہہ لیں کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں, آپ فوکس نہیں کر سکتے. سو بیسک بات ہے یہ جو بعض لوگ مذاق کرتے ہیں سو کارڈ جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے, پیسے بہت ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ لنگر کھانے کیا ہیں, یہ آپ کہہ لیں کہ یہ کھانے کی کیا شروعات کر دیں. یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ مطلب اس خطے میں جو اسلام پھیلا تو اسلام بھی کہاں سے پھیلا, آپ کہہ لیں خانقاہوں سے پھیلا. خانقاہوں پہ آپ کہہ لیں کہ ایک روحانی ان کو ملتی تھی, گائیڈنس ملتی تھی, اور ایک کھانا ملتا تھا وہاں پہ آگے. سو کھانے کی پوری ہسٹری میں ایک امپارٹنس ہے, اور جب تک یہاں پہ جتنی غربت زیادہ ہوگی اس کی امپارٹنس زیادہ ہے. لہٰذا یہ جو محروم طبقات ہیں, محروم طبقات وہ کسان ہوں, وہ مزدور ہوں, یا وہ بے روزگار ہوں, وہ ڈیپینڈنٹ ہوں, ڈپرائیوڈ طبقے جتنے بھی ہیں, ان لوگوں کی مدد کرنا اسٹیٹ کی بیسک ذمہ داری ہے, پہلی ذمہ داری ہے. سو جسے کہتے ہیں نا آپ کہہ لیں کہ فلاحی ریاست کا جسے ذکر کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کا, اس کا بڑا مذاق اڑتا ہے. تو مدینہ کی ریاست میں یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست میں صرف ایک واقعہ یاد کر لیں آپ کہ مدینہ کی ریاست تھی کیا, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کی ریاست تھی کیا. کہ جب غزوہ خندق ہو رہا تھا تو خندق کھودی جا رہی تھی, تو آپ کہہ لیں جب بھوک سے لوگ تنگ تھے صحابہ, تو انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. تو انہوں نے جب اپنے پیٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑا اٹھایا تو اس میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. لوگوں کے پیٹ پہ 1 پتھر تھا, صحابہ کے ان کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے. اس پتھر کی نفسیات یہ ہوتی تھی کہ پیٹ پہ رکھنے سے تھوڑا فیل کم ہوتا تھا باندھنے سے, اور دوسرا بندہ کبا نہیں ہوتا تھا, کبڑا نہیں ہوتا تھا, سیدھا رہتا تھا, یہ تھا. سو بیسیکلی جب تو اس دن میں سمجھتا ہوں کہ اس مدینے میں خوراک پوری نہیں تھی, لیکن تھا کیا کہ اس کے آپ کہہ لیں اسٹیٹس مین جو تھا, جو آپ کہہ لیں سربراہ مملکت تھا, وہ اور اس کے آپ کہہ لیں عوام خوراک ایک جیسی تھی, بالکل صحیح. سو دوسرا اس کا جو آپ کہہ لیں کہ کنسیپٹ ہے وہ ہے کنفیوشس. کنفیوشس کے پاس شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ استاد ریاست کیسے بنتی ہے, ریاست کیسے بنتی ہے. کنفیوشس نے کہا 3 چیزیں, انف فوڈ, ٹھیک ہے, انف آرمز, اینڈ ٹرسٹ بٹوین دا پیپل اینڈ اسٹیٹ. بالکل انہوں نے کہا اگر 3 پورے نہ ہوں, اس نے کہا دین ڈراپ دا آرمز, صحیح, پھر اسلحہ چھوڑ دو. بالکل. انہوں نے کہا اگر 2 پورے نہ ہوں, اس نے کہا دین ڈراپ دا فوڈ. اسٹیٹ اور لوگوں کے درمیان اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا خیال رکھا جا رہا ہے. بالکل صحیح. سو اس پروگرام میں 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ اسٹیٹ اور ریاست اور لوگوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ بھوکے ہیں, زیادہ تو نہیں ہیں لیکن کھانا ضرور کھائیں گے, سارے کھانا ضرور کھائیں گے. اور دوسری بات ہے کھانا, ٹھیک ہے, کہ اسٹیٹ بنتی تب ہے کہ اگر لوگوں کو کھانا ضرور ملے, تو اس کو انشور کیا جا رہا ہے. سو یہی بیسیکلی مدینے کا کنسیپٹ, ریاست مدینہ کا کنسیپٹ بیسیکلی یہی تھا, اور اس کی طرف ہم بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. بالکل صحیح. اچھا پروفیسر صاحبہ, اگر ہم بات کرتے ہیں احساس پروگرام کی, تو اس کے جو بھی پوائنٹس ہیں یا اس کے جو بھی گولز ہیں, اگر اس کی میں بات کرتی ہوں تو یہاں میرے سامنے ایک لائن ہے, احساس ایڈریسز اسٹیٹ کیپچر سوشل پروٹیکشن اینڈ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ. اس میں ایک ورڈ ہے سوشل پروٹیکشن. آپ کی چونکہ اس میں اسپیشلٹی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کیجئے. واٹ از ایکچولی سوشل پروٹیکشن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آئی ایم تھینکفل فار انوائٹنگ می ہیئر. بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے احساس پروگرام کی بات کی, تو آئی ریئلی ڈو اپریشیٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان, پرٹیکولرلی دا ویژن آف پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان صاحب. حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی انسان کا یہ پتہ کرنا ہو کہ وہ کتنا قیمتی ہے, تو اس کے اندر دیکھو کہ احساس کتنا زیادہ ہے. صحیح. تو یہ ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. ڈاکٹرز جو ہیں ثانیہ نشتر صاحبہ, شی از ورکنگ اے لاٹ. جتنے سٹیپس ہیں احساس پروگرام کے اندر, چاہے وہ شیلٹر ہومز بنانا ہے, پناہ گاہیں ہیں, کفالت پروگرام ہے, اور جو لیبر کے لیے ہے, وٹ ایور دا پروگرامز آر وچ آر ورکنگ انڈر احساس پروگرام. ابھی آپ نے جتنے $بلین کی بات کی ہے, 137 پالیسیز that is working under the umbrella of احساس پروگرام. جی بالکل. That is all appreciable. لیکن کوسچن یہ ہے ایز اے ریسرچر اینڈ بینگ اے ایکڈیمیشین کہ کیا
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो सेवरल ईयर्स चला, क्या पावर्टी एलिवेशन हो सकी, जो कि बेसिक ऑब्जेक्टिव है एहसास की। ठीक है। तो आप विजन और आपकी प्लानिंग क्या है, आपका गोल क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर आप डेवलपमेंट मॉडल्स देखिए मदीना की रियासत की हम बात करते हैं, फलाही रियासत की बात करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब इस्लाम की तबलीग भी करते थे और गरीबों का और वट एवर, लेकिन वो स्ट्रैटेजीज भी डेवलप करते, बिल्कुल सही, प्लानिंग्स भी करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई शख्स आता है कि जी मैं नीडी हूँ और मुझे हेल्प करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपके पास कोई चीज़ है, राइट? तो वो कहता है कि मेरे पास एक कुल्हाड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ जंगल में लकड़ियाँ काटो और उससे अपना जो कमा करके लाओ उससे आधा अपना कारोबार स्टार्ट करो, आधे से अपना घर चलाओ। तो बात ये है कि क्या पाकिस्तान जो कि एक ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, राइट, ये क्या पाकिस्तान या हम जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो इस तरह से सिंपल वो मनी फ्लोट करें, मनी डोल आउट करें, ठीक है, और टू व्हाट एक्सटेंट और कितना टाइम हम ये कर सकेंगे, यू नो? तो ये मेरा ये ख्याल है कि अप्रोच ठीक है, पॉलिसी ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जो ह्यूमन कैपिटल है उसके ऊपर सोशल इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन बीइंग रिसर्चर, बीइंग एक्ademician, मुझे थोड़ा सा इससे इख्तलाफ है कि इसको यूटिलाइज करने के लिए जो हमारे पास हमारे रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड हैं, इसके लिए हमें बाकायदा स्ट्रेटजीज डेवलप करने की और डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। मैम हम सिर्फ ये शेल्टर होम्स की या खानों की बात नहीं कर रहे, इसके अंदर और बहुत से प्रोग्राम है, जैसे किसानों का आपने देखा कि कितना oblige कर रहे हैं, उनको ट्रैक्टर्स भी दे रही हैं। ये तो एक बड़ी मतलब वो एक कहते हैं ना टेंजिबल चीज़ है जिसको आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। और उस पे ये बात है कि देखें यकीनन ये बेनिफिट है, लेकिन हम सिर्फ चीज़ों को फॉर द टाइम बीइंग जो है वो हम ट्रांजिशनल वे में फ्लोट नहीं कर सकते। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी जितनी पॉलिसीज़ हैं वो ये है कि कंट्री की वो उसमें प्रो पुअर होनी चाहिए, ठीक है, और हम जो हमारे जो सेगमेंट लेस प्रिविलेज सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, हमें उनको मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में लाने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ डीलिंग देम एज अ सेपरेट एंटिटी ऑफ द सोसाइटी। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं जो हमारी डेवलपमेंट की हैं, इंडस्ट्री की हैं, जो हमारी एजुकेशन की हैं, जो एजुकेशन की पॉलिसी के अंदर भी हमें देखना चाहिए। मसलन ये कि हमारी जो इस वक्त जो हमारी रियलिटी ऑफ सोसाइटी है वो ये है कि हमारी 80% ऑफ द टोटल economy of Pakistan is comprised of informal economy, and out of this 80%, 50% are women, informal workers who are confined with their homes, home based industry हम जिसको कहते हैं। तो हमें सेक्टर बेस्ड अप्रोच अपनानी होगी, हमें क्लस्टर बेस्ड की तरफ जाना पड़ेगा। हम जो है ना कि वन मैन एवरी सोल्यूशन फॉर वन मैन, वो हम उसकी तरफ नहीं जा सकते, राइट? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं, हम इन खवातीन को पुअर समझ के ट्रीट करते हैं, लेकिन उनकी जो स्किल है उस पे हम बेस करके पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते? ठीक है, बिल्कुल सही। कि इंस्टेड ऑफ डीलिंग देम एज अ बर्डन ऑफ द सोसाइटी एंड एज अ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हम उनको पोटेंशियल नहीं ये देखिए इसके जो एहसास के जो गोल्स है ना मैम, उसमें है स्कॉलरशिप्स एंड एजुकेशन इंसेंटिव्स फॉर 5 मिलियन स्टूडेंट्स, 50% उसमें गर्ल्स भी हैं, ठीक है। इसी तरह से फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन ऑफ 7 मिलियन इंडिविजुअल, 90% वुमेन। मैं बात करूंगी कि स्कॉलरशिप जो है ना, थोड़ा सा वो भी हल नहीं है। आप कितने लोगों को स्कॉलरशिप दे देंगे? जैसे कि अभी चीमा साहब ने बात कही कि 60.5% जो लोग हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम हंगर, यू नो, मेल न्यूट्रिशन है। आप कितने लोगों को स्कॉलरशिप दे देंगे? यही बात खालिद साहब आपकी जानिब यही बात लेके आना चाहूंगी। देखिए अभी जब एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जानिब आप स्लोली जा रहे हैं, तो आप उसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी साथ लेके चल रहे हैं। लाइक अगर कोई भूखा है तो भूखा ना सोए, उसको इस तरह से खाना प्रोवाइड कर दिया जाए, और साथ ही साथ जो बाकी मैनेजमेंट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी काम चलते रहें। तो आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, या ये हुकूमत का ये स्टेप आप किस तरह से समझते हैं? ठीक है, या इसमें कुछ और भी ज़रूरत है अभी करने की? नहीं, देखिए बेसिकली जिस नीयत से काम शुरू किया जाता है उसको देखने की ज़रूरत होती है। इमरान खान जब इक़्तिदार में आए, तो जब इससे पहले भी जब वो इक़्तिदार में नहीं थे, उनकी हमने तकरीरें सुनी, उसमें बहुत ज़्यादा उनका जो जोर है इस बात पे, इक्वलिटी पे।
اور ایکویلٹی ظاہر ہے کہ سوسائٹی، ہر سوسائٹی ایکویلٹی مانگتی ہے. پھر اسلام کے جس چیز کی ہم سب سے بڑی بات کرتے ہیں وہ برابری کی ہے کہ برابر کس طرح ہے، جو بھی پبلک ہے اس میں امیر اور غریب کا کتنا فرق ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کس طرح لوگوں کو برابر رکھ کے ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. صحیح. تو چیمہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، بڑا مجھے اچھا لگا. اور ایک پولیٹیکل وزڈم رکھنے والا بندہ جو ہے پارٹی کا لائل بھی ہو اور وہ ترجمانی کرے پارٹی کی، تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. انہوں نے جو باتیں کی وہ پارٹی کے ایک لائل ہونے کی حیثیت سے بڑی پازیٹیو اس میں اپروچ ہے. لیکن ان چیزوں کو تنقیدی بھی ساتھ ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ غریبوں کو، ان لوگوں کو جن کو آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پراپر خوراک نہیں مل رہی، ان کو آپ فوری طور پہ کیسے یہ مینیج کر سکتے ہیں. سو یہ مینیج کیا گیا. یہ احساس پروگرام جو ہے آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ اس کے بے شمار جہتیں ہیں جس پہ کئی ایک پروجیکٹس ہیں لانگ ٹرم پالیسیز کے تحت جو اس کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی ہیں. یہ ایک اچھا سلسلہ ہے. لیکن دنیا جو ہے، آج کی دنیا جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جن جن ملکوں نے ترقی کی، جو ہمارے ماڈل بن سکتے ہیں، انہوں نے کس طرح سے ترقی کی. بیسیکلی جس چیز کو میں اس پروگرام کو قطعی طور پہ اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو چیز ہے. اپروچ بیسیکلی پازیٹیو ہے. اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ صرف دکھاوا ہو. کیونکہ جو پروجیکٹ کے تحت جو پروگرام چلے ہیں، ان پروگرامز میں ہم نے کسی لیڈر کو اپنا چہرہ دکھاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی تصویریں دکھائی ہوں، اشتہار چھپے ہوں، میڈیا میں اس نے کہا ہو کہ جی مجھے کیوں نہیں چھاپا گیا. یہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا. سو اس لیے اس میں نیت جو ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ آپ پالیسی بھی ضرور جاری رکھیں. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور پرائم منسٹر نے بار بار یہ بات کہی کہ میں چین سے بہت متاثر ہوں. پرائم منسٹر نے کہا کہ چین میں کس طرح سے غربت کو ختم کیا گیا. اب دیکھیں کہ 1978 سے چائنا نے غربت کے خاتمے کا ایک پلان بنایا اور وہ ہر ڈیکیڈ کے ساتھ مختلف پروجیکٹس اپنے وہ مختلف پلان دیتے رہے. کوئی 7 سالہ ان کا پروجیکٹ تھا، کوئی 5 سالہ تھا. اس کے تحت انہوں نے دیکھا کہ ہر 5 سال کے بعد انہوں نے کتنے غریبوں کو اس سے نکالا ہے غربت سے. ہر 7 سال کے بعد انہوں نے کتنے لوگوں کو نکالا. ڈیکیڈ آفٹر ڈیکیڈ. آج ہم جب 1978 کے بعد 2021 میں جب ہم بیٹھے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ لاسٹ منتھ فیبری میں گریٹ ہال میں، بیجنگ کے گریٹ ہال میں صدر شی نے جو تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ آج ہم نے وہ معجزہ کر دکھایا جس کے ذریعے ہم غربت کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اچھا، غربت 2 طرح کی ہے. ایک غربت ہے، پاورٹی ہے، ایک ہے ایکسٹریم پاورٹی. تو انہوں نے کہا ہم ایکسٹریم پاورٹی سے نکل آئے ہیں. اچھا، اب کچھ تعداد ان کی پاورٹی میں ہوگی، یقیناً طور پہ ہوگی، لیکن اس کو وہ نکال رہے ہیں. اب ہمارے بیسیکلی جو جس چیز میں میں کمی محسوس کرتا ہوں، ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے وہ ہماری پالیسیز میں ہوتی ہے. کیا ہماری پالیسی ایسی ہے؟ کیا ہماری سکلز کا تو مسئلہ بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے آپ اپنی پالیسی کو چیک کریں کہ ہمارے پالیسی ساز ادارے کہاں سوئے پڑے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں کو مثال کے طور پہ 2015 میں پاکستان میں غربت جو ہے، غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والوں کی تعداد 24.3 تھی. لیکن آج ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی تعداد اضافہ ہو گیا. ہم نے یہ سارے اس طرح کے پروگرام بھی دیے، لیکن اس کے باوجود جب غربت کی لکیر سے لوگ نیچے جا رہے ہوں گے تو پھر ہم ان میں سے یہ بھوک اور غربت اور افلاس اور یہ ساری چیزیں کیسے ختم کر پائیں گے. یہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ جیسے آپ چائنا کی مثال لے لیں، چائنا میں جس طرح سے انہوں نے اپنی رورل جو ان کی آبادی تھی اس کو کس طرح غربت کی لکیر سے نکالا، اس کو کس طرح باقی ترقی یافتہ جو شہر تھے ان کے برابر کیسے لے کے آئے. ہمارے یہاں پہ آج بھی مور دین 60% آبادی ہماری جو ہے دیہات میں رہتی ہے، باقی اربن ہے. اربن میں بھی رورل کلچر زیادہ نمایاں ہے. اچھا، اب جو ہماری اربن سوسائٹی کی، رورل سوسائٹی کی جو آبادی ہے اس کے پاس صرف خوراک کا مسئلہ نہیں، اس کے پاس ضروریات زندگی باقی بھی بڑی محدود ہیں. ہم ان کو ابھی تک وہ بھی نہیں دے سکے. سو چیزیں یہ ہیں کہ اچھا، اب یہ بات ہے کہ ہم پاورٹی کیسے ختم کریں گے. پاورٹی ختم کریں، چائنا نے کیسے پاورٹی ختم کی. جب ہمارے پرائم منسٹر کو چائنا کی پالیسی پسند ہے، جب انہیں یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ چائنا نے اس طرح غربت ختم کی اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں اس طرح غربت ختم ہو،
तो फिर वो पॉलिसीज आप बेशक नया तजर्बा ना करें, बिल्कुल सही, आप उनके तजर्बे से फायदा उठा लें। तो उनके तजर्बे में जो चीजें आई उसमें उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को फरोग दिया, उन्होंने जदीद बैंकिंग जो है जिसके जरिए कर्जे दिए जा सकते थे उसको उन्होंने बढ़ाया, और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि अपनी एग्रीकल्चर जो है, जो ज़राअत अपनी है, उसको जदीद खतूत पे इस्तेमाल किया। नतीजा ये निकला कि उनके जो कम्यून हैं, उनके जो छोटे सिटीज हैं, उनके जो देहात हैं, वहाँ पे लोग जो है जब उनको रोजगार के मौके मिले तो खुद ब खुद उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी। अब आप देखें कि चाइना में जो गरीब है उनकी बहुत बड़ी तादाद कम हुई, और चाइना में जो वो लोग जिनकी इनकम जो है वो यूरोप के बराबर पहुंच रही है, उनकी तादाद जो है वो बेतहाशा बढ़ी और एक मॉडल बना। मैं आखिरी इसमें बात करता हूँ, इसमें ये है कि ये प्रोग्राम जो है इस तरह के प्रोग्राम जरूर शुरू किए जाए। इसमें हमने कोई ऐसा नहीं देखा कि जिसमें कहीं हमारे सामने करप्शन आई हो, हमने ऐसा नहीं देखा जहां हम ये समझते हो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो फ्रॉड हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको शुरू किया जाए, प्लानिंग इस तरह दी जाए जिसमें हम रोजगार के मौके देके गुर्बत खत्म। बिल्कुल सही। जीमा साहब, जैसे आपने दोनों हमारे मेहमानों की बात सुनी, हर कोई इस बात से मुत्तफिक है जो इकदाम उठाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, वो वाकई अप्रिशिएटेबल है, उनको अप्रिशिएट किया भी जा रहा है, हर हल्के से अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन बात वो है कि लॉन्ग टर्म जो है इसके अगर हमने समरात देखने हैं या रिजल्ट्स देखने हैं तो उसके लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट क्या बना रही है? देखिए, इसमें बड़े अच्छा सवाल आया इनका, और बड़ा जेन्युइन और बड़ा साहिब सवाल है ये कि आप कह लें कि आप किसी को मछली ना दें, मछली पकड़ना सिखाएं, ठीक है, तो मतलब आप कह लें चूँकि मतलब पूरी तरह अवेयरनेस नहीं है उस हवाले से, आगे एक ना प्रोग्राम आ रहा है विद इन 1 मंथ, जी जी, जो उन्होंने छोटा सा जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर ने किसानों का। बिल्कुल सही। ज़राअत के बारे में वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, किसानों के बारे में वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है कि अगर आप $1 ज़राअत में लगाते हैं जी जी, तो उससे जो पॉवर्टी एलिवेशन का जो इम्पैक्ट है या गुर्बत के खात्मे जो का इम्पैक्ट है वो $1 लगाने से 4 गुना ज़्यादा है दैन एनी अदर फील्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि आप मतलब जस्ट मसलन मैं मिसाल देता हूँ, शहर में आप किसी बंदे को $1 दे दें, वो आटा मंगवाएगा, खा लेगा, सही। गाँव में किसी आदमी को $1 दें, वो उसको खेत में फेंक देगा, सही, खाद की शक्ल में, बीज की शक्ल में, वो पानी की शक्ल में वो खेत में फेंक देगा, ठीक है। वो जब खेत से उगेगा वो $4 तो कम से कम $16 होंगे। बिल्कुल। वैसे नॉर्मली ये है कि एग्रीकल्चर में है कि जो भी आप इनपुट डालें उसका 5 to 7 टाइम्स प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आना चाहिए। बिल्कुल सही। तो $1 का इम्पैक्ट जो आएगा $5 आएगा या $6 आएगा या 7 आएगा। मतलब हमें किसी भी इनपुट का, ये एग्रीकल्चर में असूल है कि कोई भी इनपुट आप वो अप्रूवल ना करें, रजिस्टर ना करें कि जिसका 7 टाइम या 6 टाइम या कम से कम 5 टाइम इम्पैक्ट ना आए। लिहाजा गाँव में जिसको भी आप देंगे वो खेत में फेंकेगा और खेत से 5 गुना 6 गुना 7 गुना होके वापस आएगा। ये वर्ल्ड बैंक स्टडी के 4 टाइम ज्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है। सबसे बड़ा जो पैकेज आ रहा है वो किसानों का आ रहा है, जिसका वज़ीर आज़म जिक्र कर रहे थे ना, ये आप डिटेल से आ रहा है, बड़ा बिग वे में आ रहा है। अच्छा, और अब यहाँ किसान है कौन? किसान के हवाले से आप अंडरस्टैंड कर लें कि पाकिस्तान में 1.2% जी जी, सिर्फ 1.2% लोग हैं जिनकी 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। सही। 98.8% लोग ऐसे हैं जिनकी 50 एकड़ से कम ज़मीन है, और जिन लोगों की ज़मीन 5 एकड़ से कम है वो 89% है। सही, बिल्कुल। जिनकी जमीन है ना, सॉरी, जिनकी 5 एकड़ से कम है 65% है। 65, हाँ, काश्तकार, छोटे। अच्छा, और ओवरऑल जो आप कह लें कि आपकी लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स में किसान या ज़राअत से रिलेटेड लोग जो हैं वो हैं तकरीबन 43%। बिल्कुल ठीक है। और जीडीपी में जो ज़राअत का शेयर है वो है 19%। इसका मतलब है कि ज़राअत की इनकम एवरेज पाकिस्तानी से आधी है। सही, बिल्कुल। किसान की इनकम मतलब इसका मतलब वो डिजर्विंग भी ज्यादा वो है। बिल्कुल ठीक। अब डिजर्विंग अगर वो है तो 80 लाख 83 लाख फैमिलीज हैं, 83 लाख फैमिलीज हैं, और उनके साथ जो खेत मजदूर है वो उसके अलावा है। ठीक है। लिहाजा वहाँ सपोर्ट करना गुर्बत के, चाइना की बात हो रही है, चाइना में गुर्बत के खात्मे के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने किसान को सपोर्ट किया। ठीक है। और उन्होंने कम्यून में रोका कि उस कम्यून में वो काम करें, 3 मुँह 4 मुँह 5 मुँह 1.5 कनाल का मुँह होता है वहाँ पे। स्टेट ने उनको लैंड दी, स्टेट ने लैंड दी और स्टेट ने उनको सपोर्ट किया इनपुट्स में, स्टेट ने सीड में किया, फर्टिलाइजर में किया, और वहाँ पे छोटी लोकल मार्केटें डेवलप की, जहाँ मछली फार्म उन्होंने बनाए, खेत बनाए, आप कह लें कि गोश्त पालते थे, बनाते लाते थे, मछली लेके आते थे, और उससे वो अमीर हुए। सही। अब जब चाइना में एक फी पर आवर लेबर, मिनिमम लेबर जो है, वेज जो है वो $5 है। ठीक है।
فیکٹری میں $5 منیمم مزدور کی لیبر ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اب کچھ شفٹ ہونے لگے ہیں, ادروائز ابھی بھی کسان وہاں پہ $5 چھوڑ کے اپنے گاؤں میں رہنا پسند کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو امیر کریں, کنٹریبیوٹ کریں, سوسائٹی مطلب ملٹیپلیکیشن ہو آپ کی ویلتھ کی, وہ آپ کہہ لیں کہ اس طرح ہو رہی ہے کہ کسانوں کا پیکیج. دوسری جو بات ہے کہ کوئی سوسائٹی اس وقت تک امیر نہیں ہو سکتی جب تک اس میں ویلیو ایڈیشن نہ ہو. را مٹیریل سے سوسائٹی امیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ویلیو ایڈیشن میں یہاں پہ جو سب سے بڑا آپ دیکھیں نا, غور کریں پاکستان میں ترقی کب ہوئی؟ پاکستان میں ترقی تب ہوئی جب پاکستان میں پن بجلی بنی. بالکل صحیح. ایوب کے دور میں پن بجلی بنی, ڈیمز بنے, اور اس سے جب یہاں پہ پہلی ترقی اس وقت نہریں آئیں اور ڈیم بنے تو ترقی ہوئی. اور جب آپ کی یہاں تھرمل بجلی بننا شروع ہوئی, جب بے نظیر نے کہا کہ ڈالروں کا سیلاب آ رہا ہے, وہاں آپ پکڑے گئے. یہ پہلے آپ پکڑے گئے کہ جب بھٹو صاحب نے قومیالی ساری آپ کہہ لیں انڈسٹری, اور دوسری بار آپ کو دوسرا بلو اس وقت آیا جب آپ کے پاس یہ مہنگی بجلی آئی. ٹھیک ہے. سو آج جو ٹیکسٹائل کو یا باقی انڈسٹری کو سستی بجلی دی گئی ہے, کسان کو سستی بجلی دی گئی اور انڈسٹری کو سستی بجلی دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے آج اگر فل کیپیسٹی پہ آپ کی ٹیکسٹائل چل رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب بیسک جو اس کا انپٹ ہے آپ کہہ لیں انرجی, اس کو سستا دیا گیا, گیس اس کو سستی دی گئی, بجلی سستی دی گئی. سو جو بات میرے دونوں پینلسٹ کر رہے ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہے گورنمنٹ, اور جو کام آگے کرنے جا رہی ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے. لہٰذا بات جو آپ نے شروع کی تھی وہ ہے کہ جی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم, کہ شارٹ ٹرم آپ نے دیکھ کے اس کو زندہ تو رکھنا ہے. بالکل صحیح. آپ نے اسے اسٹریٹ کرائم سے تو بچانا ہے, اسے مطلب آپ بھوکے پیٹ کسی سے لڑ پڑے گا, کسی کو مار دے گا, کہیں چوری کر لے گا, ڈاکہ مار لے گا. سو اسے آپ یہ اس لیے نہیں چھوڑ سکتے. آج کا جو بھوکا بچہ ہے جو مطلب اسکول نہیں جا سکتا, اسکول بیٹھ نہیں سکتا بھوکا, تو آپ کو تو یہاں اسکول میلز بھی لانچ کرنے پڑیں گے, لانچ کرنے چاہیے تاکہ اس کو پہلا لالچ یہ ہو. سو میں ان دونوں پہ کام ہو رہا ہے, دونوں پہ کام ہو رہا ہے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ریاست مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. بالکل الحمدللہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. پروفیسر صاحبہ, آپ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی, کیونکہ آپ کی جو اسپیشلٹی ہے, آپ دنیا میں ایسے کون سے ماڈلز ہیں یا دنیا میں ایسے کون سے سٹیپس اپنائے گئے جس میں پاورٹی کو ریڈیوس کیا گیا, سوشل سیکیورٹی کو انکریز کیا گیا؟ آپ کا چونکہ اس میں کام ہے اور آپ یونیورسٹی کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں جرمنی میں, تو کچھ ہمیں الیبوریٹ کیجیے گا اس بارے میں. دیکھیں, چائنا کی بار بار بات ہو رہی ہے. ابھی تو چائنا ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے نا. اف اینی کنٹری وچ از اسٹینڈنگ ایٹ دا لاسٹ لیڈر, last step of the ladder, and we are standing at the first ladder, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسی کو فالو کر کے آگے چلے جائیں گے. تو یہ آپ کا بڑی جینوئن بات ہے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ ماڈلز دیکھنے کی ضرورت ہے, جو کہ میرے جو باقی کلیگس ہیں انہوں نے بھی ایمفیسس کیا. ایئرز بیک قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب وہ چائنا گئے تو انہوں نے ماؤ زے تونگ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. وہ بڑے بیمار تھے اینڈ ہی واز اباؤٹ 80. تو انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک اتنی جو 19 ہمارے بعد انڈیپینڈنس لے رہے ہیں تو انہوں نے کیسے خود کو ڈیولپ کیا. تو انہوں نے کہا میں نے شاپس کو وزٹ کیا تو ایک شاپ کے اندر 6 لوگ تھے, رائٹ. تو اور ایک جو شرٹ تھی وہ 25 سے 30 روپے میں مل جاتی تھی. تو کہتے ہیں جب میں ماؤ زے تونگ کے پاس گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ چائنا نے کیسے ڈیولپ کیا خود کو, اور مطلب ایک ایڈکٹ نیشن تھی اور اس کے بعد اس نے اتنی محنت کی, اور تو اس نے ایک ویژن آف دا لیڈر, اس نے کہا کہ جی میں آنے والے دنوں میں دنیا کو چائنا کا ایڈکٹ بنا دوں گا اپنی مینوفیکچرنگ انڈسٹری سے. آج چائنا کے ہر گھر کی چمنی سے دھواں نکلتا ہے, رائٹ. انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اسکل بیسڈ کیا, کرافٹ بیسڈ کیا, اپنے ان ہبس کو جو لوگوں کی انڈیجینس ماڈلز تھے اس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں کے اس کمیونٹی کے لوگوں کے اندر کیا پوٹینشیل ہے, را میٹیریل پلس جو انڈیجینس ماڈل آف پروڈکشن ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ مینوفیکچرنگ انڈسٹری لگاتے ہیں, یونٹ لگاتے ہیں, فار ایگزامپل کہ یہاں پہ ٹیکسٹائل ہمارا ایک نش ہے پاکستان کی, وی آر دا کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری. تو جب آپ 2 ٹیکسٹائل ملز لگاتے ہیں تو آپ ایک مل میں اگر ہماری اسٹیٹ انویسٹ کرتی ہے یا انویسٹرز کو انوائٹ کرتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک فیکٹری کے اندر 2000 مزدور کام کر رہے ہیں تو اس 2000 گھر کا چولہا جل رہا ہے, اور اس کے جو بچے ہیں وہ اسکولز میں جا رہے ہیں اور ان کی ہیلتھ وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, تو وہ انجوائے کر رہے ہیں ایک بیٹر ہیلتھ اسٹینڈرڈ کو, ایز ویل ایز دے آر گیٹنگ دا ایجوکیشن, اور یہ اسٹیٹ پہ برڈن نہیں ہے. سیکنڈلی
अगर वो उसके 5-6 बच्चे हैं तो मल्टीप्लाई करें, यू नो कितने हाउस होल्ड और कितने थाउजेंड्स पीपल वो अवे हैं क्राइम से, बिल्कुल सही, वो अवे हैं, इससे आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑर्डर सोसाइटी में लेकर के आते हैं, राइट? तो पहली बात तो ये कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। नंबर 2, हमें क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच की ज़रूरत है। अब तभी मुमकिन है जब हम रिसर्च बेस्ड, अभी पॉलिसीज़ की बात हुई, पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं? आप मलेशिया का मॉडल देखें, आप सिंगापुर का देखें, आप जर्मनी का देखें, आप ऑस्ट्रेलिया का देखें, राइट? चाइना का देखें, जापान का देखें, कोरिया का देखें। इस वक्त जो हमारी पूरी की पूरी वर्ल्ड इंडस्ट्री है, चाइना क्या करता है कि वो इंडिजिनस जो डोमेस्टिक लेवल पे अपनी जो है वो सोशलिज्म पे चलता है, लेकिन पूरी दुनिया को कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ इकोनॉमी पे लेकर के चलता है। हम दुनिया के ट्रेंड्स को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर की जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल अप्रिशिएबल हैं, राइट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें ज़रूरत है कि हम रिसर्चर्स को इन्वॉल्व करें। ठीक है। जब हम टेक्नोक्रेट्स और रिसर्चर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो जब वो ग्रास रूट लेवल का डाटा आता है और उसके ऊपर जो पॉलिसीज बनती हैं तो वो बहुत सॉलिड होती हैं, वो कंक्रीट होती हैं, वो शॉर्ट टर्म उस पर नहीं चलती, राइट? बिल्कुल बात ठीक है कि जी पॉलिटिकल एफिलिएशंस और पॉलिटिकल फेसेस प्रोमिनेंट नहीं हो रहे बल्कि काम नज़र आ रहा है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन इसको बहुत बेहतर अंदाज में किया जा सकता है जो कि प्राइम मिनिस्टर का विजन है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग एकेडेमिया में, रिसर्चर्स लाइब्रेरीज में पढ़ी हुई हैं, क्यों नहीं उनको कंसल्ट किया जाता? मलेशिया की मैं बात करना चाहूँगी। मलेशिया कि आप देखें डेवलपमेंट, इस वक्त गल्फ स्टेट से ज़्यादा उनका जो है वो डॉलर की वैल्यू है, राइट? उसकी वजह क्या है कि उन्होंने एक पॉलिसी दी कि जी हमारी चूंकि पॉपुलेशन कम है, हम दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं, यहाँ आए, हम बिजली और ज़मीन फ्री देंगे, राइट? और उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को भी जो है वो करना शुरू किया। दोनों टेंजिबल इनटेंजिबल वे में डेवलपमेंट को उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया। आप सिंगापुर को देख लें, उन्होंने मेडिसिन कोई इंडस्ट्री बनाया। सबसे पहले जो आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है वहां पे होता था, उन्होंने बेस्ट हेल्थ प्रैक्टिशनर्स डेवलप किए, राइट? अब बात ये है कि हम इसी तरह जर्मनी को आप देख लें, यू नो, हम बात ये करते हैं कि हमें अपने इंडिजिनस मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट को डेवलप करने की ज़रूरत है, फॉलो कर। अब आप ये देखें कि आप लाहौर से जरा जाते हैं आप सियालकोट तक, लास्ट विलेज ऑफ सियालकोट के घर में भी सॉकर इंडस्ट्री है। बिल्कुल ऐसे आपको पता होना चाहिए कि उस घर में सॉकर इंडस्ट्री है, वो उसमें कौन काम कर रहा है, राइट? आप यहाँ से शेखुपुरा के विलेजेस में चले जाएं, वन, जंडियाला, शेख खान, झबरा, वट एवर द विलेजेस आर, वहाँ पे आपकी कारपेट इंडस्ट्री है। बिल्कुल मेजर आपके जो रेवेन्यू जनरेशन इंडस्ट्रीज हैं ये हमारे विलेजेस में। इससे आगे आप फैसलाबाद चले जाएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यानी कि जो जहाँ की स्पेशलिटी है उसी को कंसंट्रेट किया जाए। हाँ, अच्छा, नंबर 2 ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और हम मदीना रियासत की बात करते हैं कि बड़े शहरों को बड़ा मत करो, यू नो, हम क्यों हर चीज को लाहौर में इन्वेस्ट किए जाते हैं, हम क्यों हर डेवलपमेंट को इस्लामाबाद के लिए प्रोग्राम किया और हमने इसमें देखा भी है कि अब चीजें जो है वो छोटे शहरों की जानिब हमारी, अब देखिए दुनिया जो है वो डिजिटल मीडिया की है। अब इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती हैं, ट्रांसफर होती हैं एवरी मोमेंट, 24 घंटों में 24 सोशल पॉलिसीज आती हैं। तो हमें एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में जाना चाहिए, हमें अपने रिसर्चर्स को, एकेडमिशियंस को, एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस को डेवलप करना चाहिए, हमें अपनी एजुकेशन में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लाना चाहिए। ठीक है, वी आर प्रोड्यूसिंग ऑन द यूथ हु आर गुड, यू नो, फॉर ओनली द क्लरिकल जॉब्स, बिल्कुल दे आर नॉट द स्किल्ड पीपल। खालिद साहब, पॉलिसीज की चूंकि बात हो रही है, पॉलिसीज तो हर दौरे हुकूमत में हमने बनते हुए भी देखी, लेकिन इनकी कंटिन्यूटी जो है वो कितनी अहमियत रखती है, उनका कंटिन्यू रहना और फिर अगली हुकूमतें जब आती हैं तो उसको उसी तरह से चलाना जो उनकी असली हालत होती है, ये कितनी अच्छा, ये बड़ा मसला है। देखिए ना, ये जो हम एक मिसाल हम चाइना की देते हैं, एक मिसाल हमें अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है, और वेस्ट का जो तर्ज ज़िंदगी है, तर्ज मुआशरत है, तर्ज मईशत है, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। उसमें हम फ्री इकॉनमी की तरफ चले जाते हैं, इसमें कंट्रोल्ड इकॉनमी है, उस तरफ चले जाते हैं। उसमें एक पार्टी तमाम फैसले कर रही है, वहाँ पे पब्लिक जो है वो अपनी मर्जी के फैसले करती है। जी बिल्कुल। मैं बेसिकली ये इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता कि कोई एक हुकूमत हमेशा रहे, सही, या किसी एक पार्टी की हुकूमत हमेशा रहे, तो वो लेकिन बुनियादी तौर पे पॉलिसी की बात होती है। पॉलिसीज जो हैं अगर उनको स्टेट ओन करे और पॉलिसीज को स्टेट की पॉलिसी समझा जाए, और जो पॉलिसी देने वाले हैं वो अपनी पॉलिसी इस तरह से दें कि ये स्टेट की पॉलिसी है और लोगों के मुफाद में है और पार्टियों के मुफाद में, शख्सियात के मुफाद में नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक वो चलती रहती हैं और उनको चलते रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सो ये हमारी जो हम जिस चीज़ में लैग करते हैं वो बुनियादी तौर पे ये है
صحیح. تو خیر میں کچھ چیزوں سے, جیسے ابھی چیمہ صاحب نے کہا کہ وہ بھٹو دور میں وہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے نیشنلائز کر لیا, یہ ہر دور کے مختلف تقاضے تھے. بالکل صحیح. اب چائنا ہمارے سامنے, جب اس چائنا نے ترقی کی تو اسی نیشنلائز کرنے کے نتیجے میں انہوں نے کی. ہمارے یہاں پہ ان پالیسیز کو صحیح طریقے سے نہیں اپلائی نہیں کیا جا سکا اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اچھا, لیکن اب بھی ہمیں جو بنیادی طور پہ جو کام کرنا ہے وہ یہ اپنی انہی پالیسیز کی جن کی آپ بات کرتی ہیں وہ پالیسیز دینی ہیں. پھر اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں لنگر خانے ہماری پالیسی نہیں ہونی چاہیے. لنگر خانے ایک ریلیف ہونا چاہیے. لنگر خانے ایک وقتی طور پہ ایک پالیسی ہونی چاہیے. پناہ گاہیں عارضی ہونی چاہیے. پناہ گاہ, ہر شخص کو اس کی اپنی پناہ گاہ کے اندر رہنا چاہیے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیے خود پناہ گاہ ہے. اس کے پاس سکل جو ہے اس کو پالش کریں, اس کو سامنے لے کے آئیں کہ یہ میرے پاس یہ بندہ ہے, یہ کتنا کام کر سکتا ہے. اچھا, اب ہمارے پاس ایک بڑی اپرچونٹی آ گئی ہے جس کو ہمیں میرے خیال کے مطابق پاکستانی اسٹیٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. چائنا کے بارے میں ہم نے بات کی, حالانکہ چائنا اس وقت $110 بلین کا فوڈ جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے. اچھا, اس کے پاس اس کو, لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کوالٹی فوڈ جو ہے جو وہاں پہ پروڈیوس نہیں ہوتا وہ دنیا سے منگواتا ہو اپنے لوگوں کے معیار زندگی کے لیے. بالکل صحیح. لیکن جو اس وقت انیشیٹو لیا گیا ون بیلٹ ون روڈ کا, اور پاکستان اس کا مطلب یہ اس کا کی پلیئر ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہاں سے وہ سارا پروجیکٹ جو ہے جب چائنا کے گھر کے دروازے سے جو شروع ہوگا تو پاکستان اس میں پہلی جگہ آ گئی. اب جو پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے, جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں, تو ہم نے بنیادی طور پہ فیوچر کا اپنا پلان جو کرنا ہے, کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو اس نے یہ پلان طے کرنا ہے کہ ہم نے اس ون بیلٹ ون روڈ سے اور جو سی پیک جس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارے اور چائنا کے درمیان ہے, اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. اس سے فائدہ اٹھانے کا سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو اکنامک زونز بنانے جا رہے ہیں ان کو کتنی جلدی ایکٹیو کرتے ہیں, ان کو کتنی جلدی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان سے کتنی جلدی کام لیتے ہیں. یہ ہمارے اوپر جو قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, جس سے ہمیں ڈرایا بھی جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو ڈیٹ ٹریپ جو ہے یہ آپ کو چائنا کا جکڑ لے گا, اس سے بھی اگر ہم نے باہر نکلنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ اپنی پالیسیز یہ بنانی ہوگی کہ اپنے یہاں پہ پاکستان میں سکلڈ ورکرز کی تعداد جو ہے ان کو بڑھانا ہوگا. کتنے ہزار کتنے لاکھوں میں بدلتے ہیں اور کتنے لاکھ جو ہیں وہ ملینز میں بدلتے ہیں. جب آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, جب آپ لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ روزگار کما سکتے ہیں اور آپ کے لیے گورنمنٹ روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے, اور آپ کے پاس ایک بڑا ایک دیکھیں نا کتنی بڑی ایک بات ہے کہ آپ کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی جو ہے, انفیکٹ امریکہ سے بھی بڑی اکانومی چائنا, بالکل وہ کنٹری آپ کا دوست ہے, آپ کا ہمسایہ ہے, آپ کے ریجن میں ہے, آپ کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, آپ کے راستے سے گزرتا ہے, آتا ہے اور جاتا ہے. جب آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے, اگر ہم اس سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں تو پھر تو میرے خیال اس صورتحال پہ ماتم کیا جا سکتا ہے. ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ جو پچھلی حکومت کی وہ پالیسیز جو کہ ملک کے مفاد میں تھی ان کو ہم کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں. اور ہم آج ایک بیٹھ کے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے, میں ایک ویسی جرنلسٹ یہ بات سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک نیشنل ڈائلاگ کریں کہ ہم نے کس طرح سے اپنا ایک معاشی کرائسس جو ہے اس کو کس طرح دور کرنا ہے. ایک میثاق جو ہے جب ہم جمہوریت کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں ایک میثاق معیشت بھی کرنا ہے. تو میثاق معیشت ہوگا تو آپ کی جمہوریت بھی چلے گی, آپ کی حکومتیں بھی چلیں گی. سو یہ حکومتیں مل بیٹھ کے, یہ پارٹیاں جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ مل بیٹھ کے یہ طے کریں کہ آپ اس پالیسی کو جو کہ ایک اچھی پالیسی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو جو عمران خان آج جو پالیسیز دے رہے ہیں کل کو وہ دوبارہ آ جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, ان کی اچھی لک ہے, پبلک ان کو پسند کریں گے, ان کو دوبارہ لے آئے گی. اگر ان کی ریپلیسمنٹ میں کوئی آتا ہے تو وہ بھی باؤنڈ ہو کہ یہ اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں, ان کو ہم نے چلاتے رہنا ہے. یہی ایک راستہ پاکستان میں ہو سکتا ہے جس کے ذریعے آپ پاکستان کو ترقی کی جانب لے جا سکتے ہیں. دیکھیے افغان ایشو ہو, مڈل ایسٹ ہو یا کوئی بھی اور کرائسس ہو, بالکل صحیح, یا ایون کورونا کا جو مسئلہ آیا, ہم نے سمجھا کہ ٹرمپ جائے گا تو بائیڈن entirely different policies لے آئے. پالیسیز وہی ہیں, ان کو اپلائی کرنے کا ان کا طریقہ کار تھوڑا چینج ہوتا ہے. چائنا میں ہمارے سامنے مثال ہے, کمیونسٹ پارٹی 49 سے ہے, تو 49 سے آج تک اسی کی پالیسیاں جو ہیں ان کو بہتر کیا جاتا ہے, پہلے سے بہتر کیا جاتا ہے. ایک پریزیڈنٹ کا دور, ایک پرائم منسٹر کا دور, اس کے بعد جو دوسرے آئے انہوں نے, اور یہ جو دور ان کے پاس چائنا کے پاس ہے یہ انتہائی میرا خیال ان کی ہسٹری کا ایک سنہری دور ہے جس میں وہ آیا, اور صدر شی کی حکومت جو ہے اس میں انہوں نے جو کچھ معجزے کر دکھائے ہیں وہاں پہ معیشت کی بہتری کے لیے اور باقی تمام معاملات میں, اس کو پاکستان میں بھی اگر اسی طرح اپلائی کیا جاتا ہے تو میرے خیال ہے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے چیمہ صاحب,
کرپشن کے کو لیکر بھی خاتمے کو لیکر بھی وزیر اعظم صاحب بڑے پر امید ہیں اور اس پر بھی بڑے وہ سٹیپس لے رہے ہیں. غربت کے سر خاتمے کے لیے کرپشن کو ختم کرنا کتنا ضروری ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے بھی کوئی پالیسیز, اس کے لیے بھی کوئی پلاننگز کر رہی ہے فردر؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں جو آپ کہہ لیں کہ ڈیلیور نہیں کرنے دیتی. ایک ہے انکمپیٹنس, ٹھیک ہے, دوسرا ہے پاپولر ڈیسیژن کہ مطلب میرٹ پہ ڈیسیژن نہ کرے, پاپولر کر رہے ڈیسیژن. مطلب میں یہ پالیٹکس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, گورننس کے حوالے سے, یہ گورننس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اچھا, اور تیسری چیز ہے کرپشن. صحیح. اب آپ کے پاس تھوڑے سے فنڈز ہیں. مثلا پہلی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا فریڈم آف سپیچ, اس کے نام پہ ہم بڑے بڑے بلنڈر مارتے ہیں, بڑی بڑی عجیب بڑی بڑی بونگیاں مارتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب میں ٹی وی چینلز پہ دیکھتا ہوں, میں آج بھی یہاں بیان کر ٹی وی چینل پہ دیکھتا ہوں کہ چینل والوں نے تاجر کو بلایا ہوتا ہے, تاجر کہہ رہا تھا ہم ٹیکس نہیں دیں گے. چینل کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس احمق آدمی کو دوبارہ نہ بلائیں. بالکل صحیح. کہ ایک بندہ اسٹیٹ میں بیٹھ کے کیوں بلایا جی؟ ایک آدمی جو مطلب باقاعدہ کرمنل ہے, کرائم کی پریچنگ کر رہا ہے بیٹھ کے, اسے بلایا جاتا ہے کہ جناب یہ جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, یہ صدر صاحب ہیں. بھائی وہ صدر صاحب نہیں, وہ کرمنل ہے. وہ جا کے جس بندے اس جیوگرافی میں اس ملک کا جو شہری ہے, وہ شہری اس لیے ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اس ملک کے قانون یا اس ملک کے آئین کا میں پابند ہوں. بالکل. یہ اس کے پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کی پہلی شرط ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کام تو فریڈم آف سپیچ میں طے کریں کہ یار کون کون سے آپ کے انٹچیبل ہیں, کرائیٹیریا طے کر دینا, یہ تو طے ہو نا. اچھا, سب مطلب آپ کہہ لیں چائنا کی ترقی کی بات ہو رہی ہے نا. چائنا میں میرا کاروبار ہے, ٹھیک ہے, میرا دفتر ہے ووہان میں, ٹھیک ہے, میرا سٹاف وہاں سے ہے, وہاں بھی میرا سٹاف ہے, وہاں سے کا سٹاف میرے پاس ادھر کام کرتا ہے. سو پرانی میری ہے. اچھا, یہ ہمارا جو موٹر وے ہے وہ اسے ایکسپریس وے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. چائنا کے 25 صوبوں میں جتنے بھی ضلع ہیں, ہر ضلع کو ایکسپریس وے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہر ضلع کو ایکسپریس وے. صحیح ہے. یہ مطلب یہ نہیں, مطلب ہر ضلع کو ضرور موٹر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. دوسری بات, اچھا تو وہاں پہ میں دیکھتا تھا کہ یہ ہمارا اسلام آباد سے آپ کہہ لیں کہ لاہور سے اسلام آباد 370 کلومیٹر. جی بالکل. 370 کلومیٹر پہ ہم جتنے روپے دیتے تھے نا, چائنا میں اتنے یوان تھے موٹر وے سے نکلتے ہوئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 370 کلومیٹر طے کر کے تو ہم جب 200-250 روپے 280 روپے دیتے تھے, اس وقت وہاں 280 یوان تھے. ٹھیک ہے. اور آج بھی ایسے. سو کہنے کے میرے 16 گنا زیادہ ٹیکس تھے. ٹیکسز جو ہیں چائنا گورنمنٹ کے کانوں سے پیسہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل. جہاں چاہتے ہیں وہ جہاں چاہتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جس وقت دنیا میں 2008 میں آیا کرائسس آیا دنیا میں, اس کا آپ کہہ لیں ڈیفلیشن, اس کا ایک اکنامک کرائسس آیا, تو چائنا نے 680 ارب روپے کا پیکج, 680 ارب ڈالر 680 ارب ڈالر کا ایک اسٹیمولس دیا, اکنامک اسٹیمولس. ٹھیک ہے. اس میں 2 کام کیے انہوں نے. ایک یہ کیا کہ 25 صوبوں کے اندر 25 جو کیپٹل سٹی تھے ان ساروں کے اندر انڈر گراؤنڈ ریلوے بنائی. ٹھیک ہے. نمبر 1. دوسرا یہ کیا کہ 25 کے 25 مطلب کوئی بھی شہر ریلوے ٹرین پہ 8 گھنٹے سے زیادہ بیجنگ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. 4000 کلومیٹر کا جو ایک سائڈ ہے اس کی, کوئی بھی شہر 8 گھنٹے سے زیادہ بیجنگ سے نہیں ہے. تقریباً اس وقت فاسٹ ٹرین ہے وہ تمام ضلعی صدر جو صوبائی صدر مقام کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساری دنیا جب آپ کہہ لیں کہ نیگیٹو میں جا رہی تھی وہ 8% پہ ترقی کر رہے تھے. بالکل صحیح. سو کہنے کا مطلب یہ کہ ٹیکس پہلی شرط ہے. صحیح صحیح. کہ جو ہیوز ہیں وہ ٹیکس دیں, ہیو ناٹ پہ لگے. بالکل صحیح. اس ملک کی سب سے بڑی نمبر 1 کرپشن سے بھی پہلے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی احمق بٹھاتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا. یہ بنتا نہیں ہے. بھئی جب بنتا نہیں ہے وہ آپ طے کریں. صحیح. طے ہوا ہے کہ آپ اس گورنمنٹ نے, اس سے پہلی گورنمنٹ نے, اس سے پہلی گورنمنٹ نے, تمام گورنمنٹس نے, تمام اسمبلیوں نے طے کیا کہ یہ ٹیکس ہے, آپ نے دینا ہے. وہ دینا تو دور کی بات ہے, چوری کرنا تو دور کی بات ہے, وہ سارے عام سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ یہ نہیں دیں گے کیونکہ میں جن سکتی ہوں, میں صدر ہوں, جو آئے گا ہم دیکھیں گے وغیرہ. سو پہلا کام تو یہ. دوسری بات آ گئی کہ پاپولر ڈیسیژن گورنمنٹ نہ کرے, گورنمنٹ میرٹ پہ ڈیسیژن کرے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات آپ نے کی کرپشن کی. ٹھیک ہے. کرپشن جو ہے دیکھیں, جہاں کرپشن آئے گی وہاں ڈیسیژن غلط ہوگا. Obviously. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیسیژن
مثلا جسٹ ہم ایک ایگزامپل کی بات کریں کہ یہ ابھی ریسنٹلی جو ریسنٹ ایک پاپولر کہہ لیں یا کرپشن کی بیس پہ یہ آپ کا ہوا ٹرین کا ٹرین اور ٹرین کا ہم قوم کس طرح اس کو بھگت رہی ہے، یا جس طرح آپ کہہ لیں کہ بڑے تھوڑے پیسے پہلے ہمارے پاس تھوڑے ہیں اور جتنے مہنگے پروجیکٹ بنتے ہیں جتنے مہنگے پروجیکٹ بنتے ہیں وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک اور چیز میں لاسٹ ایک سوشل سائنس کے فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو ہاتھ انسان کے کمانے والے ہیں، ایک منہ کھانے والا ہے. انسان اگر کام کرے کبھی غریب نہیں رہ سکتا الا اس کے حکمران بے ایمان نہ ہو. اللہ کہ اس کے حکمران بے ایمان ہو. اس ملک میں چائنا میں یا باقی ملکوں میں آپ کو غریب نظر آئیں گے جو کام نہیں کرتا، جو ڈسیبل ہے، جو بے روزگار ہے. اس ملک میں 12 گھنٹے کام کرنے والا 6 فٹ لمبا بندہ جب گھر میں جاتا ہے تو بیٹی کو دیکھ کے رو پڑتا ہے کہ کتابیں نہیں لا سکا یا میں بل نہیں دے سکا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے ہے کہ یہاں کے حکمران بے ایمان تھے. ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک ہونا چاہیے، کرپشن ختم ہونی چاہیے. بس اب لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہو کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میں کہہ رہی ہوں 2 منٹ کا کامنٹ لے لوں آپ سے. لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگ غربت کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں، لوگوں کا معیار زندگی کس طرح سے اپلفٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اپرچونٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ محض اس لیے زندگی کی ریس میں پیچھے نہ رہ جائے کہ وہ غریب ہے. ٹھیک ہے. تو ہم تو پیچھے لگا دیتے ہیں جی نوجوانوں کے مسائل، یو نو یہ جو سیوک سینس ہے اور یہ جو بات ہے دس از ویری ٹرو کہ یوتھ آر دا ریسورس آف دا نیشن، دے آر ناٹ دا برڈن آن دا سوسائٹی. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی پلیٹ فارم ٹو چینلائز دیئر انرجیز تو دس از دا پرابلم آف دا اسٹیٹ. یہ آپ کا پرابلم ہے نہ کہ نوجوانوں کا. تو آپ کو اپرچونٹیز لانے کی ضرورت ہے. بیسٹ سوسائٹی وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنے ٹیلنٹ اور پوٹینشیل کے مطابق اپنی زندگی ہر پرسن گزار سکے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بلیسنگز اتاری. وہ جو قائد اعظم کی ایک سٹیٹمنٹ تھی نا کہ جنت نظیر ٹکڑا، اینڈ دس از ٹرو. ٹھیک ہے. بیسٹ ویدر ہیں، بیسٹ کراپس کلٹیویٹ کرتے ہیں، یو نو بیسٹ فوڈ اویلیبل ہے. صحیح. آپ یقین کریں کہ اتنی بلیسنگز شاید ہی دنیا کے کسی خطے میں ہوں، لیکن اس کو پراپرلی یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنی یوتھ کی، اپنی نیشن کے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 ہمیں پرو پور پالیسیز اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ویکر سیکشن آف دا سوسائٹی کو مین اسٹریم ڈیولپمنٹ میں لانے کی ضرورت ہے بجائے کہ ہم ان کو صرف ایک علیحدہ انٹیٹی کے طور پر رکھیں. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. خالد فاروقی صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ایک گیپ ہے عوام اور حکومت میں، لائک ایک جیسے سر نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں دیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے، مطلب جو حکومت کہتی ہے وہ عوام اس کو ڈینائی کرتے ہیں سم ٹائم، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. سر یہ اعتماد کا جو لیول اس کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ بحال تو میں نہیں کہوں گی، ڈیولپ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ لوگوں کی ڈیمانڈز پوری کریں گے، ان کی ضروریات پوری کریں گے. ڈیمانڈ سے لیکن عوام بھی ٹیکس تو دے نا سر. میں دیکھیے عوام کی بات یہاں ایک بیسک چیز آ جاتی ہے. ابھی تک جتنی باتیں ہوئی اس میں کیونکہ تمام چیزیں جڑی ہیں معیشت سے. ٹھیک ہے. اب جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں جب جاتے ہیں تو آپ امیر اور غریب کو ایک جگہ پکڑ لیتے ہیں. غریب آدمی بھی اسی طرح ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. امیر آدمی کے پاس 100 راستے بھی ہیں جو چیمہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اناؤنس کر رہا تھا جی میں ٹیکس نہیں دیتا. اور کتنے لوگ ہیں یہاں پہ غریب کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو جب آپ غریب کو وہ سیکیورٹی دیں گے ہی نہیں تو اس کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ اس کو فوڈ نہیں ہوگا، اس کی تعلیم نہیں ہوگی، اس کی صحت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کی سیکیورٹی نہیں ہوگی تو وہ پھر کیسے اعتماد کا اظہار کرے گا؟ سو اس کو اعتماد دلانے کے لیے تو آپ کو بے شمار پروجیکٹ جو ہے وہ اصل میں صرف غریبوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بنانے پڑیں گے. میں کیونکہ آپ مختصر بات کرنے کی کہہ رہی ہیں تو اس میں یہ چیز ہے کہ ابھی جیسے محترم نے بات کی اس میں کہ جو ایک اس وقت ہے نا جی ٹارگیٹڈ سبسڈیز وہ آپ دیں. ٹھیک ہے. آپ غریبوں کو ان کی باقاعدہ طور پہ ان کی رجسٹریشن کریں. ٹھیک ہے. ان کو آٹا بھی جو ہے وہ سستا دیں، ان کو دالیں بھی سستی دیں، گھی بھی سستا دیں. اس کے لیے آپ راشن ڈپو بناتے ہیں، آپ راشن کارڈ بناتے ہیں، اس کے لیے آپ ماڈل بازار بناتے ہیں یا کوئی بھی راستہ اختیار کرتے ہیں. گورنمنٹ کو اپنی اچھی گورننس کے تھرو لوگوں کو بنیادی اشیاء ضرورت فراہم کرنا پڑیں گی. ان کا اسٹیٹ پہ اعتماد بحال ہو. یہ اعتماد بحال ہوتا ہے تو ان کی وطنیت بھی جاگتی ہے، وہ اسٹیٹ سے محبت بھی کرتے ہیں. یہ ایک راستہ ہے. باقی آپ لانگ ٹرم پالیسیز میں
लोगों को रोजगार दें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पॉइंट के इसमें अकाउंटेबिलिटी भी गवर्नमेंट करे, बिल्कुल जैसे कि चीमा साहब ने बात की कि टैक्सेस नहीं देते हैं तो स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, एग्जैक्टली स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर महनाज हसन साहब आपका भी, खालिद फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।